6-7-8 مہینوں میں صوبے سے کئی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں سینٹر میں. پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو ہے وہ اب سیکرٹری کشمیر افیئرز ہے PSDP کا. دوسرا اختیار ہمیں کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن ایز آبزرور ریپرزنٹیشن کا آرڈر ہوا تھا, ہمیں انہوں نے وہ بھی آرڈر بھی وڈرا کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ٹینڈرز تھے فیڈرل PSDP کے وہ صوبے میں ہوتے تھے, وہ سارے ٹینڈر جو ہے یہاں گنڈا پور صاحب نے لا کے صاحب کو فکس کیا. السلام علیکم. IBEX میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا میزبان شبیر میر. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ کی صوبائی قیادت اور نیشنل لیڈرشپ نے کل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی. وہاں پہ انہوں نے الیکشن 2020 کے حوالے سے کے خلاف بلکہ ایک وائٹ پیپر شائع کیا. کافی الزامات الیکشن کے دنوں میں ہم نے سنے. پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر حفیظ الرحمان نے بھی اس بارے میں بات کی, اور موجودہ حکومت جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ہے, یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کی جو قیادت ہے, یا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف میٹنگز کر رہے ہیں. تو آج ہم الیکشن کے حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں, لیکن جو وائٹ پیپر پاکستان مسلم لیگ نواز نے شائع کیا اس حوالے سے, اور اس حکومت کے جو جتنے بھی دن ہوئے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ کے صدر حفیظ الرحمان تشریف فرمایا. حفیظ صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. وائٹ پیپر میں کیا خاص باتیں تھیں؟ اگرچہ آپ نے پریس کانفرنس میں کی تو ہیں باتیں, لیکن ہمیں دوبارہ بتائیں گے چند ٹھوس چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وائٹ پیپر جو الیکشن 2020 کے حوالے سے جو ہے, اس کے اندر وہ تحریری ثبوت ہم نے شامل کیا. ابھی وہ آڈیوز ویڈیوز ہم نے جاری نہیں کی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی مناسب وقت پہ جاری کریں گے. دیکھیں شبیر صاحب, الیکشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پول ریگنگ, پری پول ریگنگ, آفٹر پول ریگنگ. یہ تینوں ہوئے ہیں GB کے الیکشن میں. اس کے فیکٹس ہیں, حقائق ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑی فیکٹ, یہ میں الزامات نہیں لگا رہا, کچھ تو کہتے ہیں نا الزامات ہیں. الزام ہمارے لیے چونکہ الزام جب ثابت ہوگا تو میری گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے, الزام اور فیکٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کے سامنے جو فیکٹ ہے اس کو فیکٹ ہی کہہ دینا چاہیے. مثال کے طور پر, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 4 مہینے پہلے سیز نہیں کیا گیا؟ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کہیں بھی صوبائی اسمبلی کے الیکشن جب ہوتے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں, اس کو 6 مہینے 4 مہینے پہلے اس گورنمنٹ کو سیز کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ 4 سال 6 مہینے کا تھا, 5 سال کا نہیں تھا؟ چیف الیکشن کمشنر تو وہ قانون کی روح سے وہ بتا رہے تھے کہ یہ جی بنتا ہے نا. وہ اگلے دن اس نے وڈرا بھی کیا نا. پھر اگر بنتا تھا تو وڈرا نہ کرتا, اور وڈرا کرنے کے بعد عمل درآمد نہیں کیا. یعنی آپ نے ایک ماحول بنانا تھا. آپ نے 6 مہینے پہلے, جیسے یہاں 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے حکومت کو جو ہے 3 مہینے پہلے سیز کیا, اسی طرح وہاں پہ شہباز صاحب کے ذریعے ہماری حکومت کو سیز کروایا گیا. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس کے بعد یہ جو نگران حکومت بنتی ہے, اس کے لیے ایک باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی تھی 2015 میں, جب یہ نگران حکومت صوبے میں بنی. اس میں وزیر امور کشمیر, چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر, یہ 3 لوگ کنسنسس سے بنائیں گے. نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. اس 2015 میں آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شیر جہان میر صاحب چیف منسٹر بنے تھے, تو وزیر امور کشمیر, چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب اور ہمارے قائد حزب اختلاف ہوتے تھے جان باز صاحب, 3 دن اسلام آباد میں بیٹھے رہے اور مشترکہ پریس کانفرنس کی. یہ ہمارا جو چیف منسٹر کا جو ہے وہ جو نگران چیف منسٹر ہوگا, اسی کو پرائم منسٹر نے اپروو کیا. کیا اس دفعہ یہی قانون تھا؟ سپریم کورٹ نے کہا تھا اسی قانون کے تحت آپ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ یہ تینوں بیٹھ کے بنائیں. کیا ہم سے پوچھا؟ آپ سب کو معلوم ہے. کیا اپوزیشن لیڈر سے پوچھا؟ صحیح. انہوں نے جو ہے وہ ایک بندے کو چیف منسٹر لگایا, کیونکہ اس کی ذات سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن پروسیجر, طریقہ کار یہ ثابت کیا کہ ہم ہر چیز بلڈوز کریں گے. پھر اس چیف منسٹر کو اپنی کابینہ بنانی نہیں دی گئی, یہ ایک حقیقت ہے. انہوں نے 14 رکنی کابینہ بنائی دی, یہ بھی ایک حقیقت ہے. پھر اس کے بعد الیکشن شیڈول آتا ہے. یہ تیسرا بڑا فیکٹ ہے کہ 18 اگست GB میں الیکشن شیڈول خود الیکشن کمیشن اناؤنس کرتی ہے. اور بعض ہمیں الزام دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے لسٹیں کیوں نہیں بنائی. وہ لسٹیں بنانا فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا, الیکشن فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو اب ان کو پتہ تھا اس حکومت کا 24 جون کو ٹینیور پورا ہو رہا ہے, تو 6 مہینے پہلے کام شروع کرنا چاہیے تھا, شروع نہیں کیا. 22 اگست کو الیکشن شیڈول دے دیا. اس شیڈول کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا, اور اس وقت تک PTI کے پاس الیکٹیبل نہیں تھے. ہماری پارٹی ٹوٹی نہیں تھی.
ایک ایمبیگوٹی، ایک ماحول ایسا پیدا کیا گیا غیر یقینی صورتحال، اس میں پھر ہمارے بندے توڑنے شروع کر دیے. جب ان کے پاس الیکٹیبل پورے ہو گئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ دے دیا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. چوتھا اس میں جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ضابطہ اخلاق بنا. وہ الیکشن ایکٹ 2018 ایکسٹینڈڈ بائی گلگت بلتستان 2020 میں جو ایکسٹینڈ ہوا ہے، اس کے تحت یہ حقیقت تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، الیکشن کمیشن نے بلایا، اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، فیڈرل منسٹرز یا کوئی آفس ہولڈر جو ہے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے گا. صحیح. یہ آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو اس جس کے اندر موجود ہیں. اب وہ سرکولیٹ ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کے بعد وفاقی وزراء نے آ کے اس کی دھجیاں بھی کھیری. ہم نے پھر عدالتی فورم پہ ہم چلے گئے، ہائی کورٹ میں چلے گئے، سپریم اپیلیٹ کورٹ میں. دونوں کورٹس نے کہا ان کو نکالو جی بی سے، الیکشن پہ سر انداز ہو رہے ہیں. اس عدالت کے فیصلے پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آپ کے جو پوسٹل بیلٹ کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ آج بھی آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر الیکٹورل لسٹ جو ہے اس کو اویزا کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے تھا، انہوں نے کٹ ٹو شارٹ کر کے 15 دن، اس میں 10 دن عشورے کے ڈال دیے گئے. کوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ حقائق ہیں جو اس وائٹ پیپر کے ذریعے ہم نے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے فیکٹس کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے اپنے فیصلوں کو اور عدالت کے فیصلوں کو اور جو لا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیکٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے انٹرم گورنمنٹ کی بات کی، اس کی چیف منسٹر جس طرح ان کا چناؤ ہوا تھا، ایک لسٹ جو آپ نے دی تھی، ایک جو اپوزیشن لیڈر نے اس زمانے میں دی تھی، بے شک آپ سے نہ پوچھا گیا لیکن اس کے بیچ میں ان کا نام بھی موجود تھا. وہ پھر کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں تھا. دیکھیں اس کے لیے پھر طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا. ہم نے تو 16 بندوں کی لسٹ دی آپ تھی. نے خود سے دی تھی کہ چلیں آپ سے نہ بھی پوچھا جائے. نہیں، یہ طے تھا کہ بھئی جس کو بنانا ہے وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہاں جی ہم اس کو بنا رہے ہیں. پھر اس پہ ہم اپوزیشن لیڈر کو بھی بلا لیتے ہیں. کنسنسس کے ساتھ بنتی نگران گورنمنٹ. بے شک یہی بنتا، لیکن انہوں نے کیا فون کیا؟ انہوں نے کوئی کنسلٹیشن ہے نا، لفظ کنسلٹیشن ہے، کوئی کنسلٹیشن کی؟ کیا انہوں نے ہم سے پوچھا؟ ہم نے تو اخبارات میں ایک لسٹ دے دی علاقے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے، اس میں سے کہا جی یہ نام اس میں شامل ہے. تو یہ بدنیتی ان کی شامل تھی اور الیکشن کو منور کرنا تھا، اور وہ انہوں نے اس حد تک کیا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، پول ریگنگ بھی ہوئی، آفٹر پول بھی ہو گئی. صحیح. چلیں آگے آتے ہیں کہ اب حکومت بن گئی ہے. موجودہ جو چیف منسٹر ہیں اسلام آباد میں کافی دنوں سے ہیں. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹس، بہت سارا پیسہ بھی وہ لے رہے ہیں گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ جتنے دن ہوئے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں یہاں پہ، کیا پیسہ اس گورنمنٹ میں اتنی آسانی سے مل سکتا ہے؟ میرے خیال اس سے زیادہ اہم معاملہ میرے حساب سے یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے، میں آپ کی چھوٹی مثال دیتا ہوں. مجھے جب میری جماعت نے چیف منسٹر بنایا اور تو میں نے نواز شریف صاحب کو فون کیا. میں نے کہا سر مجھے ٹائم دیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کس سلسلے میں؟ میں نے کہا جی کابینہ بنانی ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کپتان آپ ہیں، ٹیم آپ خود تشکیل دیں، یہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیں. یہ الفاظ تھے میرے قائد کے. اور دوسرا کہا میں وہاں کس کو جانتا ہوں، کس کی کیا صلاحیت ہے، لہذا ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، ٹیم آپ نے خود بنانی. وہ کابینہ ہم نے خود بنائی، غلط بنائی، صحیح بنائی، مشیر، ایڈوائزر، معاون خصوصی جو بھی تھے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ پروونشل چیپٹر نے اپنی جو ہے وہ پارٹی نے بنایا. اب یہاں پہ آپ نے ایک چیف منسٹر بنا دیا ہے، اس سے پہلے اس کی کابینہ بن گئی، اس کے معاون خصوصی بن گئے، اس کے مشیر بن گئے، اس کے وزیر بن گئے. اب مجھے بتائیں وہ کپتان کیسے رہا؟ تو ایک پرابلم تو یہ بڑا سیریس ہے کہ کابینہ چیف منسٹر سے مشاورت کے بغیر بنی ہے. وہ کہے گا کہ نہیں جی میرے دستخط سے بنی ہے، آرڈر اس نے ایشو کیا. تو آدمی جتنا مرضی قابل ہو، اگر اس کی ٹیم اس کی مرضی کی نہ ہو تو پھر کیسے ڈیلیوری ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. پھر دوسرا الیکشن کے وعدے. اب ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں کتنے وعدے کیے ہیں. 200-300 ارب کے کیے ہیں. تو گنڈاپور صاحب نے کیے تھے، لیکن اب گنڈاپور صاحب کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا جو چیف منسٹر. جی ہاں، تو کوئی لسٹ نہیں ہے، کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے ہمارے سامنے کہ ہم کہہ سکیں. جس طرح نواز شریف صاحب نے 2015 کے الیکشن میں آ کے للک جان اسٹیڈیم میں کچھ اعلانات کیے تھے، وہ ہماری کیا کہتے ہیں حقائق پہ مبنی ایک اسپیچ تھی، وہ ہمارا منشور بن گئی. ہم نے ضلع بنانے تھے، گلگت سکردو روڈ تھا، کارڈیالوجی تھا، کینسر تھا، پیس تھا، امن تھا، وہ ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود تھے قوم کے پاس. ہم نے اس پہ 100% عمل درآمد کیا. اب انہوں نے خان صاحب نے 1 نومبر کو آ کے گلگت میں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا جو انہوں نے جو بیچا، جو چورن بیچا وہ تھا جی ہم جی صوبہ بنا رہے ہیں.
اور کچھ ہمارے بعض مقتدر حلقے بھی ان دنوں بڑے متحرک تھے، جی صوبہ بن رہا ہے، ریلیاں بھی نکلوائی جا رہی تھی. تو آج کدھر ہے وہ صوبہ؟ کہاں ہے وہ صوبہ؟ تو صوبہ نہیں بنے گا آپ کے خیال میں؟ کہ میں پوچھ رہا ہوں نا. تو بھی یہ صوبہ خان صاحب نے وہاں، میں نے تو نہیں سنا ہے کہ بعض کہتے ہیں اسٹیٹس کے اعلان کیا، بعض کہتے ہیں آئینی صوبے کے اعلان. صوبائی اسٹیٹس تو پہلے سے ہے، پروونشل اسٹیٹس تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن آئینی پروٹیکشن نہیں ہے. اس کے لیے یہ ساری جو ہے وہ تگ و دو ہو رہی تھی سرتاج عزیز رپورٹ کے حوالے سے کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس بنایا جائے. اب کیا پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا ہے؟ کیا کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے اس سلسلے میں اجلاس بلایا ہے؟ تو 1 نومبر کو آ کے گلگت میں آ کے پاک فوج کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوتی ہے، پچھلے سال بھی ہوئی تھی اور میں وہاں موجود تھا. خان صاحب کو جرأت نہیں ہوئی نیشنل لیڈرز کے خلاف. اس دفعہ وہاں اس سٹیج کو استعمال کر کے گلگت کے الیکشن کو رک کیا گیا. اس نے پری پول ریگنگ شروع کی اور آئینی صوبے کا اعلان کر دیا اور نیشنل لیڈرز کو غدار قرار دیا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہماری سیکورٹی اداروں کی تقاریب میں آپ کوئی سیاسی گفتگو اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو ملک دشمن قرار دیں. یہ بھی ہوا. تو کدھر آئی وہ صوبہ؟ پہلا تو نعرہ یہی تھا نا. ہم تو باقی تو نعرے لگاتے ہیں، جبکہ میرے حساب سے شبیر صاحب گزشتہ 6 7 8 مہینوں میں صوبے سے کئی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں سینٹر میں. اچھا، کون؟ مثال کے طور پر وہاں پہ ہماری پچھلی گورنمنٹ نے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر دیا تھا چیف سیکرٹری کو، ٹھیک ہے، فیڈرل پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے، جس کے لیے ہم تیزی سے کام کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ تیز ہو رہی تھی. یہ نلتر روڈ جو ہے اس کو ہماری پی ایس ڈی پی کے تحت چیف سیکرٹری صاحب نے ہی اپروول دیا تھا، جس کی تیزی سے کام ہو رہا ہے نا آپ کا. اس حکومت نے آنے کے بعد گنڈاپور نے وزارت لینے سے انکار کیا. اس کو جب وزیر بنایا گیا، اس نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ محکمہ تو خالی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ لوں گا کہ آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر واپس دیں. وہ وڈرا ہو گیا. اچھا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو ہے وہ اب سیکرٹری کشمیر افیئرز ہے پی ایس ڈی پی کا. دوسرا اختیار ہمیں کونسل آف کامن انٹرسٹ نیشنل فائنانس کمیشن ارزا میں ایز آبزرور ریپرزنٹیشن کا آرڈر ہوا تھا، ہمیں انہوں نے وہ بھی آرڈر بھی وڈرا کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ کے جو ٹینڈرز تھے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے، وہ صوبے میں ہوتے تھے، وہ سارے ٹینڈر جو ہے یہاں گنڈاپور صاحب نے لا کے صاحب کو فکس کیا. مثال دیتا ہوں، 250 بیڈ کا گلگت میں شہید سیف الرحمن ہاسپٹل بن رہا ہے، 250 بیڈ کا ہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جو ہمیں فنڈ کیا وہ 54 کروڑ کا ہے. اسکردو میں 250 بیڈ کا جو ہاسپٹل فیڈرل پی ایس ڈی پی کا بن رہا ہے، ابھی اس کا 180 کروڑ روپے میں انہوں نے دے دیا ہے گنڈاپور صاحب نے. تو بہت سے اختیارات واپس ہوئے ہیں. پھر چیف منسٹر صاحب کا معاملہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ 1.5-2 مہینے سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ صوبہ پکا رہے ہیں کہ یہ کوئی پیکیج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک بیان آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو پروجیکٹس ہمارے دور کے ہیں ان کو واپس یا ختم کیا جا رہا ہے یا نہیں کرنا چاہیے، کوئی تنبیہ کی تھی آپ نے؟ جی، یہ ہمارا بہت عوامی مفاد کے جو پروجیکٹ ہیں، مثال کے طور پر اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی کیا تھا، ہم نے ضرور کیا تھا، ہم نے وہ پروجیکٹ ختم کیے تھے. پیپلز پارٹی کی کیا تھا؟ جی، ہمیں جون میں گورنمنٹ ملی تھی، ہم نے فوراً بجٹ پیش کیا تھا. اس میں وہ منصوبے تھے جن میں کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا تھا، کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی تھی، ان کے ایڈمنسٹریٹو اپروول نہیں تھے. ہمارے تو یہ وہ منصوبوں کے پیچھے پڑے ہیں جن میں 2-2 4-4 کروڑ کے خرچے ہو چکے ہیں. اچھا، یہ جو تھرو فارورڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ تھرو فارورڈ میں آ گیا، وہ ہوتا ہے سب سے کم تھرو فارورڈ جی بی کا ہے کسی بھی صوبے میں. میں جب آیا تھا تو ہمارا 7 ٹائم تھرو فارورڈ تھا. اچھا، ہم نے اس کو 4 ٹائم پہ لیا ہے. آج پنجاب کا جو 8 ٹائم ہے، سندھ کا جو ہے وہ 7 ٹائم ہے، 9 ٹائم ہے. یعنی 9 سال جتنے پیسے ملیں گے تب یہ پروجیکٹ پورا ہو سکتا ہے. ہم نے بڑا آئیڈیل صوبے کو چھوڑا ہے، یعنی تھرو فارورڈ ہمارا 62-63 ارب روپے تھا. یہ بھی جعلی فگر دے رہے ہیں. 63 ارب روپیہ جو ہے وہ اگر آپ کو 19 بلین اینول ڈیولپمنٹ کے حساب سے تھا ہمارا تھرو فارورڈ، انہوں نے کم کر کے اس کو 12 کر دیا. اب وہ 4 ٹائم 5 ٹائم ہو گیا. اگر آپ 2017-18 اور 2016 کا جو آپ کا اینول بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا، وہ تھا 19 ارب. 19 ارب کے اوپر آپ چلے جائیں تو یہ 3 ٹائم ہے. یہ کون سا تھرو فارورڈ زیادہ ہے؟ اب اگر اگلے سال آپ بجٹ 5 ارب کر دیں تو تھرو فارورڈ تو ہو جائے گا، 7 ٹائم 8 ٹائم ہو جائے گا. دوسرا پرابلم یہ ہے، دیکھیں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہمارے ذاتی پروجیکٹ نہیں ہیں. ہم نے نواز شریف صاحب نے ہمیں جو ہے وہ 40 بریجز کے فنڈز کیا تھا کہ جو RCC بریجز ہم بنائیں، لکڑی کے بریجز ختم کریں. گلگت، اسکردو، دیام، سارے اضلاع میں سارے اضلاع کے بریجز بن گئے. صحیح، اسکردو کے بھی بن گیا، وہاں پہ چمک جیسا برج بن گیا، دیامر میں بن گئے، اسکردو میں بن گئے، گھانچے میں 5 بریجز سرب جو انڈس ریور کے اوپر ہم نے بنایا ہے وہاں پہ،
اور گزر میں بنایا ہم نے، شیر قلعہ بنایا، سلپی برج بنایا، استور میں بن گئے۔ گلگت کے 4 بریجز پہ کچھ ہمارے جو مذہبی انتہا پسند لوگ تھے ان کو کچھ 2 بریجز تھے ان پہ اعتراض اٹھا، انہوں نے کہا 2 نہیں 4 ہونے چاہیے۔ میں وہ 4 بریجز آپ کو بتانا جو بڑے اہم ہیں، جو حالت ٹریفک کی ہے گلگت کی اس وقت، اس کو ہم نے حل ڈھونڈا۔ اس کا حل یہ تھا گلگت بائی پاس بنے جٹیال سے، اس بائی پاس کو لا کے شہید سیف الرحمن ہاسپٹل کے پاس تک بائی پاس آئے گا، اس بائی پاس سے گلگت کا سیوریج کی پائپ جو کنیکٹ ہو جائے گی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تک، وہاں سے ایک برج بنے گا جو نلتر ایکسپریس وے کو جا کے ملے گا۔ تو جس نے ہنزا جانا ہے، نومل جانا ہے، نلتر جانا ہے، وہ آئے گا آپ کا اس برج کو استعمال کرے گا اور آپ کے ٹریفک کے اندر رش کم ہوگا۔ اس کو بھی مذہبی جو ہے وہ بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، اس کے ایڈمنسٹریٹو اپروول ہو چکی ہیں، اس پہ 2-4 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ ایک بسین ٹو سکار کوئی ہے، ایک جو ٹوئن بریجز ہیں ہمارے 2